جب عاجزی کرو تو بڑا درجہ ملتا ہے۔ توسا شریف کا نام سنا؟ چشتیوں کی بہت بڑی درگاہ ہے۔ اسی توسا کی شاخ ہے سیال شریف، سیال شریف کی آگے شاخ گولڑا شریف۔ یہ توسا شریف کے جو پیر تھے اصلی حضرت شاہ سلیمان، ان کو پیر پٹھان کہتے ہیں، حضرت شاہ سلیمان تونسوی۔ ان کے پوتے تھے خواجہ اللہ بخش تونسوی۔ جب حضرت کا وصال ہونے لگا تو ان کی عمر کم تھی، پوتے کی عمر۔ حضرت صاحب نے، شاہ سلیمان نے اپنی وفات سے پہلے جتنے بھی خادمین آستانے میں لوگ تھے سب کو فرمایا کیا مانگتے ہو، جس کو جو لینا لے لو۔ کسی نے کہا حضرت جی اپنی یہ لاٹھی دے دو، کسی نے کہا جی یہ کرسی دے دو، کسی نے کہا جی یہ قالین دے دو، کسی نے جو کوئی مانگتا رہا آپ دیتے رہے۔ کسی نے پیسے مانگے، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے جو دے دیا۔ پوتا پاس تھا، سب نے دے لیا، پوتے نے کچھ مانگا۔ محبت کی بات ہے، سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت صاحب نے فرمایا بیٹا تو نے کچھ نہیں مانگا، تو بھی کچھ مانگ لے۔ اس نے کہا بابا جو مانگوں گا ملے گا؟ فرمایا دیں گے۔ اس نے کہا جی مجھے بس یہ دے دیں کہ جو آپ کے پاس ملنے آتے ہیں میں ان کی جوتیاں سیدھی کیا کروں، مجھے اس دروازے پہ رہنے دیں، آنے والوں کی جوتیاں۔ حضرت صاحب خوش ہو گئے، فرمایا اللہ نے جو مجھے دیا میں نے تجھے دیا۔ عاجزی، عاجزی ہماری اکڑ ہی نہیں جاتی ہے۔ آج کل تو ویسے پیر ہی نہیں ہے، مرید کہاں سے ویسے ہوں گے۔ سلطان المشائخ حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز، آپ کے پاس دنیا آتی تھی، زری زربفت آپ کا لقب، سونا لٹاتے تھے، بہت آتا تھا اتنا ہی لٹاتے تھے۔ قوال آئے کہ حضرت صاحب بہت دیتے ہیں، چلو ہم بھی کچھ کما لائیں۔ وہ قوالی اس طرح کی نہیں تھی جیسے آج ہوتی ہے۔ اس وقت حضرت کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ کھڑاؤں جانتے ہیں، لکڑی کی چپل، وہ رکھی تھی، حضرت پہنتے تھے۔ قوالوں نے جب قوالی کی حضرت نے وہ کھڑاؤں دے دی ان کو۔ اس وقت تو انہوں نے جناب چوم کے رکھ لی کہ جی آپ کی چپل ہے، بڑی پیاری۔ باہر نکل کے کہنے لگے ہم نے سنا تھا سونا لٹاتے ہیں، ان کے پلے تو ہے کچھ نہیں، ایسے ہی اتنا لمبا ہم نے سفر کیا، یہ کھڑاؤں ملی ہے، کیا کریں۔ باتیں کرتے جا رہے تھے، آدھے راستے پہنچے تو آگے سے حضرت امیر خسرو آ رہے تھے، ابو الحسن امیر خسرو، 12 بادشاہوں کے ساتھ ملنے والے، بڑے عالم، بڑے فاضل، بڑے قابل، حضرت کے دیوانے تھے، حضرت محبوب الہی کے دیوانے۔ دیس بدیس میں ڈھونڈ پھری ہوں، تورا رنگ من بھائیو نظام الدین۔ حضرت سے بہت پیار تھا، بہت زیادہ پیار تھا۔ یہ جو قوال جا رہے تھے ادھر سے حضرت امیر خسرو ان کے پاس بادشاہوں کے پاس سے ملے ہوئے بہت سارے تحائف، لاکھوں کے اس زمانے میں۔ ان قوالوں کو روک کے کہا بوئے پیر می آیت، مجھے تم سے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تم سے اپنے پیر کی، ہر کسی کو نہیں آتی، تعلق ہو تو۔ کون ہے تمہارے پیر؟ ان کا تم میرے پیر کو نہیں جانتے؟ میرے پیر کو دنیا جانتی، حضرت نظام الدین اولیاء میرے پیر ہے۔ اچھا وہ تمہارے پیر ہیں، گئے تھے ہم ان کے پاس،
ہم نے سوچا تھا وہ زری زربفت پتہ نہیں سونا لٹاتے ہیں، ہمیں تو یہ جوتیاں دے دی ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے کہا اسی لیے تو خوشبو آ رہی تھی، تمہارے پاس میرے پیر کا تبرک تھا، ان سے جوتیاں لے کے سر پہ رکھ لی۔ فرمایا یہ مجھے دے دو، ان کو تم لے لو، بولو اس کے بدلے کیا دو گے؟ اس کے بدلے لے لو تم، ہم تمہیں دے دیں گے، ہم نے کیا کرنی ہے یہ جوتیاں۔ ان کو قدر بھائی بیچنے آئے تھے نا یوسف علیہ السلام کو، قافلے والوں سے کہا کہ خرید لو، انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو تلاشی لو، کھوٹے سکے ملے وہ بھی بہت تھوڑے سے ہیں، ان کا یہی دے دو۔ نہ بیچنے والے قدردان تھے نہ خریدنے والے۔ مزہ ہوتا نا حضرت یعقوب بیچتے اور زلیخا لینے آتی، پھر قیمت پڑتی پتہ چلتا۔ ادھر یہ قوال بے قدرے، ان کو پتہ نہیں امیر خسرو قدردان، فرمایا دے دو مجھے، ان کا لے لو، کیا دو گے؟ فرمایا یہ میرے پاس جتنا سامان ہے لاکھوں کا ہے، یہ لے لو، میرے پیر کی جوتی مجھے دے دو۔ ان کا لے، ہم نے کیا کرنی جوتی، اتنا سامان مل گیا، وہ خوش ہو گئے، وہ سامان لے کے چلے گئے۔ حضرت امیر خسرو نے سر پہ رکھی جوتیاں، پیر صاحب کے پاس آئے، فرمایا سستی مل گئی خسرو، سستی مل گئی ہیں۔ حضرت وہ سامان پہ راضی ہو گئے، مجھے جان بھی دینی پڑتی تو دے دیتا، ان بے قدروں کے پاس نہ رہنے دیتا۔ عاجزی کرو، کیا کرو؟ پتہ نہیں میں کدھر چل نکلا ہوں۔ عاجزی کریں ہم لوگ، ہمارا تو غرور ہی ختم نہیں ہوتا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، اس تکبر نے، شیطان کا نام تھا نا عزازیل، اس کو خار کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں کبر و غرور سے بچائے۔ عاجزی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے والی ہیں، مالک و مختار ہیں، مگر کتنی عاجزی کی ہے۔ ان کا عجز دیکھیں، فاقے کرتے ہیں 2 مہینے، چٹائی پہ لیٹ جاتے ہیں، پتھر کو تکیہ بنا لیتے ہیں۔ ہم لوگ اتنی نعمتیں کھاتے ہیں پھر شکر نہیں، اکڑ نہیں جاتی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ غرور تکبر میں مارا گیا۔ یہ فقیروں پر پھبتیاں کستا تھا، تانے دینا ہے، یہ دیکھو اس کو دیکھو یوں۔ آج بھی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اونچی سادہ آدمی ہو، نیک ہوگا، آپ کا جی چاہے گا سلام کرنے کو۔ بڑا ہوگا جناب، بڑی گاڑی میں آیا، آپ حرام کا مال ہے، یوں وہاں آپ اس کی عزت کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو نظر لطف و کرم سے نہیں نوازے گا جو تکبر سے اپنی چادر کھینچ کر چلتا۔ یہ جو لمبا کپڑا چھوڑتے ہیں نا آپ، زمین سے لگے، ٹخنوں سے نیچے رہے، ورنہ عجیب سا لگے گا، تو یہ جو تکبر کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ ان کو لطف و کرم کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ فقیروں کو، غریبوں کو یہ قارون ان کے حقوق سے محروم رکھتا تھا۔ اللہ والوں کو ہدیے دیے جاتے ہیں، نذرانے دیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے فقراء کی امداد کرو، فقیروں کی آواز، فقیروں کی امداد کرو، جبکہ ان کے ہاں دولت کی فراوانی ہو۔ اس سے پہلے فقراء کی امداد کرو۔
اللہ والے مال سے محبت نہیں کرتے. فقیر سے مراد مانگنے والے نہیں ہیں، فقیر وہ جن کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں. ہاں کہیں آپ اسے بھکاری نہ سمجھ لیں. یہ جو فقیر ہے نا، یہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. 500 سال پہلے جنت. قیامت میں فقراء کو دنیا کی دولت سے بھرپور کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کی دولت ان لوگوں پر اثر ڈالے گی جنہوں نے انہیں دنیا میں 1 لقمے یا 2 لقمے سے مدد کی ہوگی. کسی نے پانی کا گھونٹ پلایا ہوگا، کسی نے نیا کپڑا دیا تو بات ہی کیا ہے، پھٹے کپڑے بھی دیے تو صحیح. تو وہ فقراء قیامت کے دن مدد کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے. سن رہے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ قارون نے سب سے پہلی بغاوت تو یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی، حکم فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم فرمائیں کہ وہ اپنی چادروں میں 4 سبز تاگے، ہرے رنگ کے دھاگے باندھیں، ہر تاگے کے آخری حصے کو آسمانی رنگ سے رنگا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ نے فرمایا جب یہ نیلے دھاگے دیکھیں گے تو انہیں میرے کلام کے نزول اور آسمان کی بات یاد آئے گی، پھر وہ اسے میرا کلام سمجھ کر عمل بھی کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آپ انہیں تو یوں نہیں حکم فرماتے کہ وہ اپنی چادروں کے رنگ سبز تیار کرے، اس لیے وہ چادروں میں دھاگے باندھنے سے نفرت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرا حکم چھوٹا بھی ہو تو بڑا، میرا حکم چھوٹا بھی ہو تو اگر وہ چھوٹے حکم پر عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ بڑے حکم پر بھی عمل نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم بنی اسرائیل کو سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تو سب نے سر جھکایا. یہ قارون اکڑ گیا. قارون یہ صرف اکڑا ہی نہیں، انکار کر دیا اور کہا یہ تو اپنے غلاموں سے چادروں میں دھاگے بندھواتے ہیں تاکہ غلام اور غیر غلام میں امتیاز ہو، اور میں تو کسی کا غلام نہیں ہوں، نہ مجھے کسی کی غلامی منظور. اس نے یہ پہلی بغاوت کی، اللہ کا حکم ماننے سے اونچی. دیکھو انسان سے کوئی خطا ہو اور وہ اس کو خطا نہ سمجھے تو یہ بڑی خطا ہے. یعنی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بڑا گناہ ہے. اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں یا نہیں؟ جتنے داڑھی مونڈتے ہیں کیا داڑھی مونڈنے کو گناہ سمجھتے ہیں؟ گناہ نہ سمجھنا یہ بڑا گناہ ہے. جھوٹ بول رہے گناہ نہیں سمجھ رہے، ملاوٹ کر رہے ہیں گناہ نہیں سمجھ رہے، یہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو جب عبور کر لیا تھا، دوسری بغاوت بتا رہا ہوں قارون کی، تو ڈیوٹی لگا دی تھی حضرت ہارون علیہ السلام کی. یہ ایک کوئی خاص ریاست تھی، وہاں ڈیوٹی لگا دی تھی کہ بنی اسرائیل جتنی قربانیاں پیش کرتے تھے اس جگہ پہ پیش کرتے تھے، وہ پہلے حضرت ہارون کی خدمت میں حاضر کرتے تاکہ وہ پہاڑ پہ رکھیں اور اسے آسمانی آگ جلا ڈالے. یہ قربانی کا طریقہ آج کل تو آپ چھری پھیرتے ہیں، قربانی ہو جاتی ہے، کھال اتار کے سارا گوشت خود لیتے ہیں. پہلے جو اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تھی نا، تو اس کو پہاڑ پہ لے جا کے ذبح کیا تو وہ آگ جلاتی تھی، آسمانی آگ آتی تھی، جلاتی تھی، نہ گوشت کھال کسی کو نہیں ملتا تھا. قارون اس بات پہ بگڑ گیا اور حسد کے طور پر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام رسالت آپ نے سنبھال رکھی ہے اور ریاست جہاں قربانی ہوتی ہے اپنے بھائی ہارون کو دے دی، مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا آپ نے. حالانکہ بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے زیادہ بڑا قاری میں ہوں اور میں اس پر صبر نہیں کروں گا ورنہ مجھے بھی کوئی عہدہ دیں، مجھے بھی کوئی
کوئی ٹائٹل دے نا، کو مجھے بھی وزیر بنائیں کہیں، کوئی جناب مجھے بھی کوئی پرمٹ شرمٹ ملے، میں اس پہ صبر نہیں کروں گا، مجھے عہدہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ہارون کو خود سے عہدہ نہیں دیا، رب کے حکم سے دیا ہے۔ اللہ جسے چاہے عطا فرمائے، اللہ نے ان کا نام لیا، میں نے ان کو دیا ہے، تیرا نام نہیں لیا۔ قارون نے کہا میں آپ کی بات نہیں مانتا، یا تو مجھے آیت دکھائیں اللہ کی جس سے مجھے یقین ہو کہ واقعی ہارون علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تمام جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، جن کو سردار کہتے تھے، ان کو فرمایا کہ آپ لوگ اپنے ڈنڈے اس قبے میں اس جگہ رکھ دو جہاں مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا قبہ بنا ہوا تھا، قبہ گنبد کو کہتے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا فرمان مانا، سب نے ڈنڈے رکھ دیے، ساری رات انتظار کی۔ صبح دیکھا تو صرف ہارون علیہ السلام کا جو ڈنڈا تھا، لاٹھی تھی، وہ ہرے رنگ کی تھی، یعنی اس کی سبزی سبز پتے کی طرح تھی، وہ ان کا عصا تھا۔ قارون نے یہ عجوبہ دیکھ کر کہا اس سے بڑھ کر اور کیا جادو ہو سکتا ہے، یہ تو جادو کیا ہے۔ قارون کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام پیروان کار جتنے بھی تھی آپ کے پیروکار، وہ سب اس قارون سے علیحدہ ہو گئے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علیحدہ ہو گیا۔ چند اور لوگ بھی تھے جنہوں نے اس بات کو نہیں مانا، وہ بھی علیحدہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رشتہ داری کی وجہ سے بہت کوشش کی کہ یہ سدھر جائے، یہ نہ بگڑے، اس کی آخرت نہ خراب ہو، لیکن تکبر، اناد، بغض، عداوت، حسد، کہتے ہیں نا سڑنا، جلنا، بعض لوگوں کا کام ہی جلنا ہوتا ہے، یہ اس کا بڑھتا گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ پہلے تو صرف اس بات کو نہیں مانا، اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے منصوبے بنائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نے وہاں تک کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مزے سے رہنے کا، سکون سے بیٹھنے کا موقع نہ ملے۔ اسبا کا لفظ، عصبہ، اسبا، یہ عربی کا لفظ ہے، جتھے کو کہتے ہیں۔ کم از کم 10 افراد، زیادہ سے زیادہ 40 یا 50 کہے جاتے ہیں۔ یہ 40 جوان تھے قارون کے، جن کے پاس قارون کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھیں۔ کتنے؟ اتنی چابیاں تھیں۔ آپ کی طرح چھوٹی چھوٹی چابیاں نہیں، اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے تالے نہیں ہوتے تھے، ہاتھ سے بناتے تھے لوہے کے مضبوط تالے، بڑی چابیاں، بھاری چابیاں۔ اٹھانے والے کتنے تھے؟ اونچی، کتنے خزانے ہوں گے؟ اب سنیں آگے، اس کے کل خزانے 4 لاکھ تھے۔ اس قارون کے خزانے کتنے تھے؟ مہربانی۔ ہر محافظ کے ہاں، اب سنیں، 40 جوان تھے نا جن کو چابیاں حفاظت کے لیے، ہر محافظ کے ہاں 10,000 چابیاں ہوتی تھی۔ کتنا امیر ہوگا اس زمانے کا، سوچیں۔ وہ چابیاں اتنی بھاری کہ محافظ کو اٹھاتے ہوئے جھک جاتا، ٹیڑھا ہو جاتا، اتنا وزن تھا۔ بڑے طاقتور تھے وہ، ڈھیلے نہیں تھے، کیونکہ کمزور آدمی کا کام نہیں تھا۔ انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، قارون کے خزانوں کی چابیاں 60 خچر اٹھاتے تھے، اور ہر چابی انگلی سے بڑی ہوتی تھی، اور ایک چابی مستقل طور پر ایک خزانے کے لیے تھی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ قارون جہاں جاتا تھا اپنی چابیاں ساتھ لے جاتا تھا۔ پہلے لوہے کی تھیں تو بہت بھاری ہو گئیں، پھر لکڑی کی بنوائیں، وہ بھی بھاری ہو گئیں، تو پھر نیل گائے کے چمڑے کی بنوائیں، لیکن وہ بھی کوئی کم نہیں تھی، وہ بھی ملا کے بہت وزن ہو جاتا تھا۔ یہ صرف اس کی چابیوں کا حال ہے، خزانوں کا کیا بتائیں آپ کو۔ آج کل تو آپ کے ہاں ڈیجیٹل لاک،
ہیں جی کمپیوٹر کے بنے ہوئے دوسرے اس طرح کے بہت ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں جو اس کے خزانے تھے، جب چابیاں اٹھانے والے اتنے، تو اندازہ کرو خزانے کتنے ہوں گے، کتنا مال ہوگا اس کے پاس. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دولت کے زعم میں یہ سوچنے لگ گیا کہ جناب بس میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اب مجھے ملنا چاہیے، عہدہ بھی مجھے ملنا چاہیے اور مجھے ہی مرتبہ ملنا چاہیے. آخر معمولی آدمی نہیں ہوں میں، اتنا امیر کبیر آدمی ہوں، اور پھر میں تورات کا قاری بھی سب سے بڑا ہوں، تو میرے حصے میں. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے، اللہ جس کو چاہے اونچی. ہاں جی، چشتیوں کی بات کی، حضرت محبوب الہی امیر خسرو کو چاہتے تھے. ادھر آپ کے دوسرے مرید حضرت نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی. واقعہ نہیں سناؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، صوفیوں کی بات ہے. حضرت صاحب چاہتے تھے میں اپنا جانشین خسرو کو بناؤں، ادھر حضرت نصیر الدین بھی تھے. امتحان ہوا، حضرت نصیر الدین اس امتحان میں آگے چلے گئے، تو حضرت محبوب الہی نے جو جملہ فرمایا وہ سنانا ہے آپ کو. فرمایا من امیر را می خواہم، خدا نصیر را می خواہم. میں چاہتا تھا امیر کو، خدا کس کو چاہتا؟ نصیر کو. نصیر الدین روشن چراغ دہلوی حضرت کے خلیفہ. تو یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے، جس کو چاہے، جس کو چاہے. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالی اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ کو اترانے والے پسند نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اکڑ، تکبر، گھمنڈ، اترانا، شیخی بگارنا، یہ اچھی باتیں اونچی. آپ کروڑ روپے گز کا کپڑا لے لو، آج کل میٹر ہے، گز نہیں ہے. 1 کروڑ روپے میٹر کا لے لو، کوئی بات نہیں. 2 کروڑ روپے میٹر کا لو، اکڑو نہیں. اس کو پہن کے دوسرے کو اپنے سے کمتر نہ جانو، دوسرے کو حقیر. آپ نے کوئی چپل پہن لی، کوئی چیز پہن لی، اور آپ کو احساس ہو گیا نہیں میں بڑی چیز ہوں، یہ کچھ بھی نہیں. یہ جو اکڑ ہوتی ہے نا، یہ اللہ کو پسند. بادشاہ کے لیے درزی اس زمانے میں کپڑے بنا کے لاتے، بادشاہ کے لیے، بادشاہ کو دیں گے، انعام بھی ملے گا، قیمت بھی مل جائے گی، چلو ہمارا کچھ مہینے گزارا ہو جائے. بہت مہنگے کپڑے کا، بہت مہنگے کام کا وہ جبہ بنا کے لائے بادشاہ کے لیے. بادشاہ کے سائز کو نہیں پورا آیا، سائز کا فرق رہ گیا. انہوں نے کہا ہماری تو محنت چلی گئی، اتنے پیسے کا بنایا. غوث پاک کے پاس آیا، آپ نے فرمایا مجھے دے دو. جتنے پیسے بادشاہ نے دینے تھے آپ نے اس سے زیادہ دے دیے. 1 مرتبہ پہنا، فقیروں کو دے دیا. چھوٹا تھا سائز میں، ٹاٹ کا پیبند لگا لیا. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں تو، میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو یہ جو کریز پڑ جاتی ہے، وٹ کہتے ہیں، بل کہتے ہیں، ان کو وہ بھی پسند نہیں. ایسی استری کریں گے رگڑ رگڑ کے، کریز بھی نہ پڑے، وٹ بھی نہ پہن، اس میں بل نہ پڑے. اگر کپڑا پہن کے اکڑ آئی ہے تو وہ کپڑا اچھا، قیمتی سے قیمتی پہن لو، عاجزی رہے. مجھے میرے ایک دوست ہے یہاں پہ، انہوں نے گھر میں پیسے آ گئے، انہوں نے ایئر کنڈیشن لگا لیا. سید صاحب تھے وہ،
خود انہوں نے مجھے بات بتائی، کہنے لگے جس دن سے ایئر کنڈیشن لگایا 2 رکعت زیادہ پڑھتا ہوں، شکرانے کے کہ اللہ نے مجھے آسانی دی ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ دوسرے قیمتیں بتاتے ہیں، یہ اتنے کا میں نے لیا، یہ اتنے کا لیا، یہ اتنے کا لیا، دکھاوا۔ تم کیا پہنو گے؟ یعنی جو میں پہن رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اکڑنا، عاجزی۔ بیان جاری ہے، قارون کا ذکر آیا ہے، کون سی دولت کام کی اور کون سی دولت نام کی، اور کون سی دولت سے جنت ملے گی، کون سی دولت سے دوزخ خریدیں گے، پہچان ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ بیان جاری ہے۔ باقی آئندہ گفتگو میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔